جیسے یہاں ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے مرج کرنا، ٹھیک ہے، ادغام کا مطلب کیا ہے؟ مرج کرنا۔ تو دو آوازوں کو ملایا جاتا ہے۔ اور ادغام کہاں ہوتا ہے؟ ادغام ہمیشہ آپ دیکھیں گے دو مختلف الفاظ کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے۔ جیسے نزولن ایک علیحدہ لفظ ہے، من علیحدہ ہے، تو ان دونوں کو ملایا جائے گا۔ اب جو اخفاء ہوتا ہے وہ ایک حرف کے اندر بھی آ سکتا ہے، ایک ہی لفظ کے اندر، حرف نہیں لفظ کہنا چاہیے، ایک ہی لفظ کے اندر بھی آتا ہے۔ جیسے یہاں ہم نے یہ ایک ہی لفظ ہے نا انفسکم، تو اس کے اندر نون کو ہم نے ناک میں چھپایا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ادغام ہے وہ دو الفاظ کو ملانے کا کام کرتا ہے، اور دو مخرج ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں، مکس ہو جاتے ہیں، مرج ہو جاتے ہیں۔ اب یرملون کا ادغام کہاں کیا جاتا ہے؟ یرملون کا ادغام بھی نون کے قاعدوں سے تعلق رکھتا ہے، اور اخفاء بھی نون کے قاعدوں سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے شاید آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ ادغام کیا جاتا ہے جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، اور یرملون والے حروف جو ہیں وہ 6 حروف ہیں، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے، لام، میم، نون، را، واو اور یا، یہ 6 حروف یرملون کہلاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہم نے ادغام کرنا ہے۔ کب ادغام ہوگا ان حروف کے اوپر؟ جب یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں اور پھر ان کے اوپر تشدید بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اخفاء کے لیے تشدید کا ہونا ضروری کوئی نہیں، اور اخفاء والے حروف بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ یرملون میں جیسے یا، را، میم، لام، واو، نون، یہی یرملون کے حروف، ان کے اوپر ہم ادغام کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ لام کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے۔ نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم آ جائے، جیسے یہ والا نون نظر آ رہا ہے، اوپر دیکھیں جزم ہے تو یہ نون ساکن ہے۔ اور تنوین کیا ہے؟ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی حرف کے اوپر ہوں۔ یہاں ہے تو ہم نے لام کو میم سے ملاتے ہوئے نون کی آواز کو سائلنٹ کر دینا ہے۔ نزولن نہیں پڑھا گیا، نزولم، لم، بات کی سمجھ جائے، لم، نون سائلنٹ ہو گیا، صرف غنہ کی مقدار یہاں صفت باقی رہی۔ لام مشدد کے اوپر اور را مشدد کے اوپر جب ہم نے ادغام کرنا ہے تو ساتھ غنہ نہیں کرنا، لیکن یہ جو باقی حروف ہیں میم، نون، واو اور یا، ان کے اوپر جب ادغام ہوگا تو پھر ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ تو یہاں ہم نے میم کے اوپر ادغام کیا تو غنہ کیا ساتھ، نزولم، نون کی آواز تو رہی کوئی نہیں، نزولن اور نزولم، فرق ہو گیا نا، یہ ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ نون کی آواز مدغم ہو گئی اس میم کے اندر جو تنوین میں نون کی آواز آتی ہے۔ پھر من غفورر، اب یہاں را کے نیچے بھی 2 زیر ہیں اور آگے را مشدد ہے، را ان حروف میں شامل ہے، لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا لام اور را کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ اب یہاں را کے اوپر ادغام آ رہا ہے تو غفورن تو نہیں پڑھا گیا، رن میں جو نون ہے وہ ختم ہو گئی، سائلنٹ ہو گئی، را کو را سے ملا دیا، غفور الرحیم۔ لیکن اس کے اوپر اگر کوئی پڑھے غفور الرحیم، رر کو لمبا کرے تو یہ غلطی ہے، کیونکہ اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا۔ غفور الرحیم، آیت مکمل ہوگی، میم کے نیچے 2 زیر ہیں، ہم نے وقف کرنا ہے، 2 زیر کے اوپر وقف آئے یا 2 پیش کے اوپر وقف آئے، وقف کرنے کی صورت میں ان کو ساکن پڑھیں گے۔ اگر 2 زبر کے اوپر وقف آ جائے تو پھر ہم نے 1 زبر پڑھنی ہوتی ہے اور 1 زبر خاموش رہتی ہے۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے